نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفاق کی دو شکلیں ہیں، یعنی منافقت دو قسم کے ہوتا ہے، عقیدے میں نفاق اور عمل میں نفاق۔ تو کوئی منافقت کرے عقیدے کے حساب سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کافر ہے اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ بتاتا ہے کہ مسلمان ہے۔ یہ بدترین شکل ہے کفر کی، اس میں دھوکہ بھی ہے۔ ایسے شخص قیامت میں سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ انہی کے بارے میں ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض لوگ منافقوں جیسے کام کرتے ہیں، عقیدہ ان کا درست ہوتا ہے، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن اعمال میں گڑبڑ کرتے ہیں، عمل ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ان کی بہت ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی مختلف احادیث میں۔ تو ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، بد اخلاقی سے مراد یعنی حسن خلق سے مراد کہ ان کے دل میں روحانی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا دل سے ہی وہ لوگوں سے کدورت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، نفرت کی وجہ سے وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ ادب لحاظ نہیں ہوتا، رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا۔ کوئی مشورہ دیتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ کے انداز سے مشورہ دیتے ہیں، ان کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، کسی کو کوئی سکون پہنچے تو اس سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنی بد اخلاقیاں ہیں، اصل میں اخلاق سے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ زبان کا میٹھا ہونا خوش اخلاقی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بد اخلاقی سے مراد شریعت میں روحانی بیماریاں کہ دل میں کیسے کیسے امراض پل رہے ہیں۔ تو ایک شخص مثلا دل میں، نفس کے اندر، دماغ میں کدورت اور نفرتیں رکھتا ہو اور ظاہر میں بہت ہنس بول کے ملتا ہو، مسکرا دیتا ہو اور بڑی میٹھے میٹھے انداز سے بات کرتا ہو، تو یہ شخص خود اچھا اخلاق والا نہیں ہے بلکہ بد اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے کہ وہ بظاہر بات تو اتنی میٹھے انداز میں نہیں کرتا، لیکن کرتا دیانتداری سے ہے، سیدھی بات جیسی ہے ویسی ہی، بالکل ٹھیک ٹھیک، کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، بدخواہی نہیں کرتا۔ تو اس کے دل میں یہ خلق ہے، اچھے اخلاق ہے، ایسا شخص خوش اخلاق ہے۔ بظاہر ہمیں تو وہ لوگ زیادہ خوش اخلاق لگتے ہیں جو میٹھے میٹھے انداز میں بات کریں، لیکن وہ ضروری نہیں۔ ہاں اللہ توفیق دے تو دل میں اچھے اخلاق ہوں اور جذبے ہوں اور خیر خواہی ہو ایک دوسرے کے لیے، اور ساتھ ساتھ زبان بھی میٹھی ہو، انداز بھی اچھا ہو، تو یہ نور علی نور ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شاہکار تھے، اس کا معیار اعلیٰ تھے۔ تو اب اصل کیا ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں ہم اچھے ہوں، زبان بھی میٹھی ہو لیکن دل سے نکلتی ہو وہ بات۔ رشتہ دار آئے، محلے والے آئے، دل جل گیا ان کو دیکھ کے، کوفت ہوئی کہ کیوں اس وقت آئے، لیکن اب مجبوری ہے، دکھاوا کرنا ہے، دنیا کے سامنے ایک منہ بھی بنا کے رکھنا ہے، تو بہت مسکرا کے مل رہے ہیں، اور جاتے ہی ان کے بولنا شروع کر دیا، ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ عجیب لوگ آ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں، ہمیں جانا تھا، موڈ خراب کر کے لڑنا جھگڑنا گھر میں شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کام بد اخلاقی میں ہوا، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے، کیونکہ اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ لوگوں کے لیے رکھ رکھاؤ رکھنا، مروت کرنا، لحاظ کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن جس حد تک برداشت ہو سکے، نہ ہو تو دو ٹوک کہہ دینا چاہیے، پیار محبت سے، اچھے انداز سے کہ اس وقت ہمیں جانا ہے۔ منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ منافقت یہ ہوگی کہ دل سے تو کوڑ رہے ہیں اور منہ پہ ایسا دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، پھر بعد میں جا کے پیٹھ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، میاں ہے تو بیوی سے لڑ رہے ہیں، بیوی ہے تو میاں سے لڑ رہے ہیں، جب کہ سسرال والے آتے ہیں تو یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ تو دل میں اگر اخلاص نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، تو یہ شخص بد اخلاق ہے، خواہ وہ زبان سے کتنا ہی میٹھا ہو۔ اس لیے اس پر بہت محنت کرنی چاہیے
یہ ایمان کی ضد ہے، ظاہری بات ہے، تو عملی طور پر منافقت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نفاق کی ساری شکلوں سے بچائے۔